सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله سبحان اللہ. انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. انوار رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ K21 نیوز کے اوپر جاری ہے اور آج 10واں روزہ ہے. ماہ مبارک کا پہلا عشرہ آپ اپنے اختتام کی جانب ہے. آج کے جو 10ویں روزہ ہے اس کے حوالے سے بھی آج خاص طور پہ گفتگو ہوگی اور خاص طور پہ اس کی بڑی تاریخی اہمیت بھی ہے. آج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا آج یوم وفات ہے. اس حوالے سے بھی آج خاص طور پہ پروگرام میں گفتگو کریں گے اور آج کا موضوع بھی یہی ہے. اس حوالے سے آج بات کی جانی چاہیے اور بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہوئے ہیں اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اور اس سے پہلے جو ہمارے موضوعات رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے پیغامات موصول ہیں. سرائے جانے کا بہت شکریہ کہ آپ ان تمام موضوعات کو پسند کر رہے ہیں اور خاص طور پہ ہماری کوشش یہی ہے کہ روزے کے حوالے سے تو گفتگو کی جائے یقیناً, لیکن ساتھ ساتھ اس وقت جو پوری دنیا کو ایک مسئلہ ایک چیلنج درپیش ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں اور ان تمام مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے اس کے اوپر ہماری خاص طور پہ گفتگو رہی ہے. آج ایک دفعہ پھر بڑے خاص مہمان یہاں پہ تشریف فرما, ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا اور روزانہ کی طرح آج بھی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب ہمارے آج مہمان ہیں. بڑی ان سے رہنمائی مل رہی ہے, بہت ساری معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا.
ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ مفتی عبد القادر ہزاروی صاحب، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا ٹرانسمیشن میں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں مفتی صاحب وقت دیا۔ پروگرام کے آغاز میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت قاری حسن چشتی نے حاصل کی، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں آج کے نعت خواں ہمارے شہروز قادری، ننھے نعت خواں ہیں، ان کو بھی خوش آمدید، وہ اس ٹرانسمیشن میں حصہ بنے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے۔ علامہ صاحب، آج کے پہلے تو عشرہ کے حوالے سے آج گفتگو ہو جائے، عشرہ رحمت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے تقریباً، اس کے اوپر پہلے گفتگو کریں گے اور اس کے بعد پھر آج کے موضوع کی طرف آئیں گے۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی۔ عشرہ رحمت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور یقیناً یہ 10 دن جو ہیں رحمت کے جو ہے گزر کے اور کل سے جو ہے ہم عشرہ مغفرت میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے، اور یہ 10 دن جو ہیں ہم نے گزارے اور اس طریقے سے گزارے کہ ایک وبائی مرض جو ہے جس سے پوری دنیا جو ہے پرخطر اس سے گزر رہی ہے، اور اس دوران میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جذبہ اور جذبہ ایمانی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ تو بینگ مسلم میں نے دیکھا کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور اسی شان سے سحری ہو رہی ہے، اسی شان سے افطار ہو رہی ہے، مگر جو چیز عشرہ رحمت میں ہمیں مانگنی ہے ہم نے مانگی۔ یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ بینگ مسلمان ہونے کے رمضان کے اس مہینے میں جہاں سے ہم رحمت سے گزر کے اور اب مغفرت میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد آخری عشرہ جو ہے جہنم سے نجات کا ہوگا، تو یہ ضروری ہے کہ بینگ مسلم ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے میں یہ شعور اجاگر کریں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی وبائی مرض آ جاتا ہے یا کوئی ایسی بیماری طاعون پھیل جاتا ہے معاشرے میں، تو ہم ایک دوسرے سے کس طریقے سے کوآرڈینیشن کریں، کس طریقے سے محبت اور شفقت رکھیں، کس طریقے سے ایمانی جذبے کے ساتھ اس وبا کا مل کے مقابلہ کریں، کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہے، بے روزگاری ہے اور بینگ مسلم ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، غربت کی شرح روز بروز پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے، حقدار کو حق نہیں مل رہا اور جو قابض ہے وہ اور قبضہ کیے جا رہا ہے، تو ایسے میں اس رحمت کے مہینے میں ہماری ذمہ داری رمضان میں اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو بھائی دوسرا مسلمان بھائی ہے اس کی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے۔ اگر میں اپنے گھر میں رہتا ہوں تو میری نظر جو ہے اپنے دور دراز علاقے میں، لانڈی کے، کورنگی میں، قصبہ میں، ان جگہوں پہ ہونی چاہیے اور صرف یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو ہم انسان سمجھیں کسی کو، دوسرے پھر اس کے بعد یہ سمجھیں کہ وہ مسلمان ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو اس سے یہ نہ پوچھے کہ بھائی تمہارا مسلک کیا ہے، تم کس قبیلے سے ہو، تمہاری کون سی زبان ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں رحمت کے مہینے میں پیغام دیا ہے کہ تم انسان ہو، تم مسلمان ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم کوئی طاقت نہیں رکھ سکتے تو ایک کھجور سے اپنے مسلمان، یہاں کسی مکتب کی کسی مسلک کا میرے آقا نے نام نہیں لیا، ایک کھجور ہی اگر تم کھلا دو تو تمہیں جہنم سے نجات کے لیے ایک کھجور ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جی علامہ مفتی عبد القادر، آپ کی طرف آئیں گے، ذرا اس موضوع کے حوالے سے ذرا اور مزید گفتگو ہو جائے کہ یہ جو عشرہ رحمت اختتام پذیر ہوا، یقیناً عبادات کا جو حق تھا وہ ٹھیک طور پر نہیں ادا کر پائے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، اور ابھی جو اس کی بڑی قیمتی ساعتیں ابھی باقی ہیں اس میں کس طرح عبادات کو جاری و ساری رکھا جائے، میں چاہوں گا اس حوالے سے تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یاسر بھائی، آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا، جو آپ نے لفظ بولے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کے لفظ نہیں ہیں بلکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، بے شک اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ تو ایک بہانہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھے بندہ، گناہ تو رحمت سے ہی معاف ہونے ہیں، تاکہ بندہ روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اس عشرے کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا اذا جاء شہر رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو اپنے لیے اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اور دوسرا پوری دنیا کے لیے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔
جس طرح کی بات کی گئی کہ رنگ، نسل اور مسلک کو نہیں دیکھنا چاہیے، بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بات ہے جو آج سے 14.5 صدیاں پہلے نبی کریم علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں ارشاد فرما دی بالکل، تھی بالکل۔ کہ تم میں سے کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، جب آپ علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اگر اللہ کے ہاں کسی کا مقام اور مرتبہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جس میں کیا ہوگا؟ تقوی ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ جیسے کہ بات کی گئی کہ اس میں ہمیں دوسرے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے جینا چاہیے۔ بہت خوب۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، بالکل لیکن ایسے ہی۔ کسی کے لیے بھی جئیں۔ اور دیکھیں جس طرح کہ علامہ صاحب نے بات کی کچھ علاقوں کی، وہاں لوگوں پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اور کھجور کے ٹکڑے کی بات کی گئی، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ نے کسی سائل کو جو ہے وہ آپ نے جھڑکنا نہیں ہے۔ بالکل۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے مال، رحمت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنا مال جو ہے غرباء اور مساکین پر تقسیم کریں۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ عمراء اور امیر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کی محنت کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ترزقون بدعائفکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی، بہت خوب، بہت خوب۔ اور اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کلیجہ ہے، اس کو دینے سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت ملتی ہے۔ تو آخری پیغام اپنی قوم کے لیے یہ ہے، عشرہ رحمت تو اختتام کو ہو رہا ہے، آج ہم آخری روزہ عشرہ رحمت کا افطار کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن انسانیت کی خدمت کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے، جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے مال لوٹایا، اس طرح مال لوٹا کے سال کے 12 مہینے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم رحمتیں لوٹ سکتے ہیں۔ بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے کہی ہے، بڑی خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی ہے، اور آخر میں جو خاص طور پہ مثال دی ہے آج کا موضوع بھی کیونکہ یہی ہے، اس حوالے سے بھی مزید گفتگو کر لیتے ہیں کہ سخاوت کا ایک جو سرچشمہ تھی، ایک بہترین مثال ہے، وہ امہات المومنین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اور مال کا صحیح استعمال، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آج غم اسی چیز کا ہے کہ یہ مال میں جو ہے وہ برکت نہیں ہو رہی، یہ کیسے ممکن ہوگی، یہ فارمولہ بھی بتا دیا گیا اور ایک بہترین مثال موجود ہے۔ اور آج کیونکہ یوم وفات ہے سلام اللہ علیہ کا، میں چاہوں گا اس حوالے سے گفتگو۔ بالکل یاسر بھائی، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت جو ہے وہ ساری کی ساری اسلام پہ خرچ ہوئی۔ بے شک۔ اور ان شخصیات میں جب ہم دیکھتے ہیں جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا درجہ دیا، خود قبر میں اترے، خود قبر میں لیٹے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت جو ہے وہ اسلام پہ خرچ ہوئی۔ اور سورہ ضحیٰ میں 2 ہی شخصیات ہیں جن کے عمل کو خدا نے اپنا عمل کیا، کہ سرکار سے فرمایا کہ اے نبی تم صاحب دولت نہ تھے، ہم نے تمہیں دولت دی، یعنی دولت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے خدا کہہ رہا ہے میں نے دی۔ پھر سرکار قرآن کہہ رہا ہے کہ اے عبداللہ کے بیٹے آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے، یعنی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ لٹا کے اسلام پہ، آج چونکہ ان کا یوم وفات ہے تو سب کچھ لٹا کے، یعنی ان کے انتقال کے بعد سرکار دو عالم کا غم اور ملال جو تھا وہ تاریخ میں، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ غم و ملال کا ایک عجیب انداز تھا سرکار کا، یعنی اتنا غم تھا سرکار دو عالم کو جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی پاکیزہ آغوش کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پرورش پاتی ہیں، بہت خوب، یعنی آپ اسلام کی آبیاری اگر دیکھتے ہیں تو ایک طرف جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان کی آغوش میں پرورش پا رہی ہیں جناب فاطمہ الزہرا۔ اب دونوں کے کردار کو کمپیئر کر لیجئے۔ اب جہاں ہم خواتین کے کردار کی بات کرتے ہیں تو یہاں خواتین اور مرد کا کوئی کمپیرزم نہیں ہے، یعنی اسلام نے خواتین کو وہ عزت دی ہے، یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ نے، اب میں تفصیل میں نہ جاؤں یہی بات عیاں ہو جائے گی، جناب خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیجا سرکار دو عالم کو شادی کا، بالکل ایسا، یعنی تاریخ میں اگر سرکار دو عالم پیغام بھیجتے تو کوئی تاریخ کا مورخ لکھ سکتا تھا کہ مسلمانوں کے رسول کو اسلام کے لیے دولت کی ضرورت تھی اس لیے پیغام بھیجا، مگر بی بی صاحبہ نے پیغام بھیج کے بتا دیا کہ نہیں میں عقد کرنا چاہتی ہوں، اور پھر یہ نکاح
ساری کتابوں میں مفتی صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نکاح جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، اور تاریخ تبری سے لے کے ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار ابو طالب پہلا جملہ یہ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ حمد نازل نہیں ہو رہی ہے سرکار ابو طالب کی زبان سے، الحمدللہ رب العالمین، اس سے بڑی اور جناب ابو طالب کے ایمان پر میں کیا دلیل لاؤں کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کا اگر نہیں کوئی مسلمان مانتا تو میں آج یہ سوال کرنے پہ K21 کی طرف سے کہ کیا نعوذ باللہ کوئی کافر سے کوئی مسلمان نکاح پڑھوا سکتا ہے؟ اس سے بڑی ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی جناب ختیجۃ الکبریٰ کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ ہاتھ بٹا رہی ہیں جناب رسول اللہ کا قدم قدم پہ شہزادی، ہاتھ بٹا کر اور اسلام پہ سب کچھ لٹا کر۔ آج 10 رمضان کو آپ کی وفات کا دن ہے، آج یوم غم ہے، تو اس حوالے سے خواتین کو خاص طور پہ چاہیے کہ دیکھیں کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کی سخاوت، اور سب سے بڑی دوسری چیز اولاد کی تربیت۔ بہت خوب۔ آج کا جو ہم یہاں ہمارا بیٹھنا ہے اس کا مقصد یہ کہ اتنی پاکیزہ تربیت کی ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ نے کہ جس کی صورت میں ایسی شہزادی ہیں جس کے احترام میں رسالت کھڑی ہو جائے، اور پھر کہتے ہیں ام ابیہا، باپ کی ماں۔ یہ سارا کمال جناب سیدہ کا نہیں ہے، یہ سارا کمال جناب ختیجۃ الکبریٰ کی تربیت۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات آپ نے کہی، اور اس سے بہتر مثال اور موجود نہیں ہے، خاص طور پہ تربیت کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے۔ آج کل دور حاضر میں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ تعلیم تو شاید مل جاتی ہے لیکن تربیت کا ایک فقدان ہے، اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آج بچوں کو والدین جو ہے وہ زیادہ فکر مند ہے کہ کس طرح ان کی تربیت کی جائے، تو میرے خیال میں ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان سے بہترین مثالیں عالم انسان نے کبھی جو ہے تاریخ انسانیت نے عالم پورے اقوام میں کبھی ایسی دیکھی نہیں گئی۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا کلام۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ام المومنین سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے جو پیغام نکاح بھیجا ہے نا، اس کے پیچھے آپ کے خاندان اور آپ کے ماں باپ کی تربیت شامل ہے۔ بہت خوب۔ جناب حدیث کے اندر آتا ہے کہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ یا اپنے غلام میسارہ کے ہاتھ سرکار کو پیغام بھجوایا، اور اس کی بنیادی وجہ جو قرار دی گئی کہ آپ کو 2 شادیوں کے بعد رؤسائے مکہ اور بڑے بڑے وڈیروں کی طرف سے آفر آئی کہ آپ ہم سے شادی کر لیں، لیکن آپ نے رد فرما دیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آپ نے جو ہے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا حضور میں حسن اخلاق ہیں، حضور ایمانت دار ہیں، اور حضور سچ بولتے ہیں۔ اب یہ اخلاق، ایمانت اور سچ بولنا جس کی وجہ سے ام المومنین سرکار کی طرف نکاح کی وجہ سے راغب ہوئی، وگرنہ ان کے پاس مال کی کمی تو نہیں تھی نا۔ اس کے پیچھے کیا تھا کہ ان کے والدین کی تربیت تھی، اور بالخصوص بچوں کی تربیت میں جو ماں کا ہاتھ ہے نا، ماں کا ہاتھ ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں جب زکوٰۃ کا مال آیا، کھجور اٹھا کے امام حسن نے اپنے دہن مبارک میں ڈالی، تو نبی کریم علیہ السلام کے وہ لفظ ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ حسن بیٹا تھوک، اسے کیا کریے؟ تھوکیے، اسے آپ کھا نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اولاد ہاشم پر حلال نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں ہی سے تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ جو پورا گرانا ہے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، یہ ہمیں تربیت سکھاتا ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے جب آپ علیہ السلام کے پاس مال آیا تو ایک بوڑھی خاتون آئی اور ایک بوڑھا مرد آیا، ایک خاتون اور ایک نوجوان آیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی، آپ کے ارد گرد حضرت حلیمہ اور آپ کے شوہر بیٹھ گئے، اور آپ کی بہن شیمہ بیٹھ گئی، آپ کے رضائی بھائی بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اتنا نوازا، اور نوازنے کے بعد جب رخصت ہو گئے تو اس وقت جو جوان صحابہ کرام تھے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا اتنا پتہ نہیں تھا، انہوں نے بڑے صحابہ کرام سے پوچھا یہ کون لوگ تھے کہ جن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ ایک سرکار کی رضائی ماں تھی اور ایک سرکار کے رضائی والد تھے اور ان کی بہن اور بھائی تھے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ تم اگر خدمت کرو گے اپنے ماں باپ کی تو تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کر اب تمہاری بھی کل کو خدمت کرے گی۔ تو یہ ہے تربیت۔ تربیت کا جو ہے وہ بڑا حصہ جو ہے، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق آتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو کافی پارے آپ پڑھ چکے، جی۔ تو معلم نے کہا کہ اتنے پارے آپ نے پڑھ لیے، یہ کہاں پڑھے ہیں؟ کہا یہ میں نے اس وقت پڑھے ہیں کہ جب میری والدہ ماجدہ اتنے پاروں کی حافظ تھی، بالکل۔ مجھے گود میں لے کے قرآن پڑھتی تھی، میں نے قرآن کو حفظ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب جی۔ یہ تربیت کی بات ابھی ہو رہی ہے، اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، اور بھی کچھ معاملات ہیں جس پہ بات کرنی ہے۔ اس وقت میں گزارش کروں گا جناب شہروز قادری صاحب سے، وہ نعت ایک ہمیں سنائیں، کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ ایک مہنگی نگی ان پر قربان زمانہ ہے، ایک مہنگی نگی ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، ساغرہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زاغرہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زاغرہ پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زاغرہ پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی، بڑا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، ایک مہنگی نگی ان پر قربان زمانہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ، بہت خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان۔ انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور آج عشرہ رحمت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے پروگرام میں، اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم موضوع آج ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، 10 رمضان مبارک، یوم وفات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اور تربیت کے حوالے سے ابھی جیسے مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت بات کہی کہ تربیت کا اس وقت کیونکہ فقدان ہے، اور اس سے بہترین مثال نہیں مل سکتی، اور آپ کی جو تربیت میں جو شخصیت پروان چڑھی ہیں، شاید ایسی مثال بھی دنیا میں دوسری نہیں ملتی۔ تو کیا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تمام جو حالات و واقعات ہیں جس کا تذکرہ ابھی ہو رہا ہے، یہ جو ذکر خیر ہو رہا ہے، اس کے کیا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر روشنی ڈالیں تھوڑی سی۔ یاسر بھائی، عصر حاضر میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں جس معاشرے کو ہم مہذب معاشرہ کہہ جی رہے ہیں، جی اور جہاں اسلام نے خواتین کے بے حد جو ہے وہ رہنما جو ہے ان کی زندگی کو ایک رول ماڈل بنایا ہے، جی یعنی کردار کے ذریعے بھی، اوصاف کے ذریعے بھی، اور احترام بھی جتنا اسلام میں خواتین کا ہے اتنا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہماری آج کی خواتین نے
اس آئیڈیالوجی کو ایک طرف رکھ دیا. بالکل دنیا میں یہ بتلایا گیا, دنیا کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک دقیانوسی آئیڈیالوجی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کون سی آئیڈیالوجی لے لی ہم نے؟ مانوس ہو کر دوسری ثقافتوں کو, تہذیب کو لے کر, اور ہم نے کہا نہیں صاحب خواتین کا عالمی ڈے جو ہے منائیں گے, ہم ان سے مانوس ہو کے منائیں گے. جبکہ خواتین کا کردار دنیا میں اگر کہیں دیکھنا ہے تو وہ اسلام کے ایک آفاقی نظام میں موجود ہے. بے شک بے شک. یعنی آپ خواتین کے ہر طریقے کا کردار دیکھیں, ان کے اوصاف دیکھیں, ایک ماں کی صورت میں دیکھیں, بہت خوب. ایک بیٹی کی صورت میں دیکھیں, ایک بہن کی صورت میں دیکھیں. یعنی کسی بھی انداز سے اگر آپ عورت کے کردار کو دیکھیں گے تو آپ کو اس سے بہترین کردار نہیں ملے گا. جیسے کہ مفتی صاحب نے خوبصورت بات کہی کہ ایک ماں کی صورت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھا جائے, ایک بیٹی کی صورت میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھا جائے, ایک بہن کی صورت میں یعنی جناب فاطمہ کی آغوش میں پرورش پانے والی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم کی زندگی کو دیکھا جائے, اور صرف دیکھا نہ جائے, ان کی اسٹرگل دیکھی جائے, بہت خوب. ان کی یعنی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی جدوجہد دیکھی جائے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جدوجہد دیکھیں کہ آپ تجارت کر رہی ہیں, سرکار دو عالم کو مال لے کے جو آپ نے شام میں بھیجا تھا, یعنی ان کے اوصاف کو دیکھ کے اتنی وہ ہوئی, یعنی ان کو اتنا پسند آیا سرکار دو عالم کا اخلاق, ان کے اوصاف, کہ انہوں نے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا. تو بحیثیت عورت اگر دنیا میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایسے ایسے کردار ہیں. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار موجود ہے. میں تو کہتا ہوں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تو بڑی منزل ہے. جناب فضہ سلام اللہ علیہا جو کہ کنیز ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی, پوری زندگی انہوں نے قرآن کی زبان میں گفتگو کی. یعنی جو کوئی سوال کرتا تھا تو قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دیتی تھی. تو اب اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی زمانے میں جہاں ہم یعنی جیسے کہ ابھی انہوں نے فرمایا, وہ تو ایک بہت بڑی منزل ہے جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے 70,000 فرشتوں کو خلق کیا ہے جو روزانہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ گریا کرتے ہیں. یعنی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں جن کا مزار ہے, اتنی بڑی شخصیت ہیں, یہ تو دنیا کی یعنی ان کی ہستی کا کیا کہنے. مگر میں آج عام انسانوں کی بات بتا رہا ہوں کہ میں جب ایک ملک میں جہاں میں گیا, وہاں ایک بچہ تھا چھوٹا, حافظ قرآن, اور اشارہ کرو وہ قرآن کی آیت فوراً بتا دیتا تھا. میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے اس کے کہ یہ اتنا قرآن سے مانوس ہے؟ تو ان کے والد نے کہا کہ جب یہ شکم میں تھا تو ان کی ماں اگر کھانا بھی پکاتی تھی تو قرآن کی آیت پڑھتی تھی, اگر سنتی بھی تو قرآن کی آیت سنتی تھی, بیٹھتے ہوئے بھی قرآن کی آیت. تو یہ بچہ شکم مادر میں قرآن سے اتنا مانوس ہو گیا کہ جب یہ پیدا ہوا ہے تو اب اتنی سی عمر میں 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہر آیت بتا رہا تھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کی ماں گانا سننے کے علاوہ قرآن کی آیت سنیں, قرآن کی سورہ سنیں, قرآن کو پڑھے, قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے. ٹیلی ویژن پہ ایسے پروگرام آتے ہیں جب تک قرآن کی آیت آتی ہے. تو آج بھی دنیا میں رول ماڈل ماں بن سکتی ہے, رول ماڈل بہن بن سکتی ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ہر رشتہ احترام کا اگر سیکھنا ہے تو اسلام نے بتا دیا. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اور عزت اور احترام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا احترام تھا اور کتنا عزت کرتے تھے. تمام ازواج مطہرات کی عزت کرتے تھے یقیناً, مگر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقام ان میں سب سے منفرد تھا, جنہوں نے سب کچھ اپنا اسلام پہ قربان کر کے اور رہتی دنیا تک کو خواتین کو ایک میسج دیا کہ اگر آئیڈیل شوہر اور اگر آئیڈیل بیوی, آج یہ بڑا کہا جاتا ہے نا, ہمیں جب بھی استخارہ کرنے کو کہتے ہیں تو پہلی بات یہ کہی جاتی کہ مولانا کیا یہ رشتہ سوٹ کرے گا, آپ بتا دیجئے استخارہ قرآن سے کر کے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ رول ماڈل اگر کسی بچی کو بننا ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پڑھ لے, جناب فاطمۃ الزہرا کی سیرت پڑھ لے, اور اگر رول ماڈل شوہر بننا ہے تو کائنات کے تاجدار کی, ان سے بہترین مثال مل نہیں سکتی اس دنیا میں. اسی صاحب ذرا فرمائیے گا, جیسے بھی بات ہو رہی تھی پردے میں رہتے ہوئے, اور وہ معاملات ایسے کہ دنیا کے لیے کلیئر میسج تھا, خاص طور پہ جو آج خواتین کے جو معاملات ہیں اور جس طرح کا عہد حاضر میں اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ مرضی اور آزادی کی بات ہو رہی ہے, تو آپ نے کیسے ممکن ہوا کہ اتنا بڑا کاروبار بھی چلایا, تجارت بھی کی, اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں تجارت بھی ہو رہی ہے اور یہ تمام معاملات بھی چل رہے ہیں, تو کیسے ممکن ہوا, ذرا یہ فرمائیے گا. جی بالکل, یہ آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جن کے نام کے ساتھ لگتا ہے کبریٰ, کسی خاتون کے ساتھ نہیں لگا ازواج مطہرات میں سے, انہوں نے اپنا کاروبار اپنے گھر میں رہ کر چلایا. بالکل.
کبھی باہر نہیں گئی، جیسے کہ میں نے ذکر کیا جی۔ اپنے غلام میسارہ کو بیچتی تھیں، جی، اور پھر اتفاق سے نبی کریم علیہ السلام جب اس قافلے میں گئے تو میسارہ نے واپس آ کے وہ نبوت کی نشانیاں بتائی، جی اس چیز نے بھی آپ کو جو ہے متاثر کیا۔ بالکل اگر معاف کیجیے گا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ پردہ ہو کے نکلی ہیں جی، تو غار حرا کی چوٹی پہ گئی ہیں۔ کیا کیا آج میں کہوں گا کہ جو بیویاں ہیں وہ اس حدیث سے سبق حاصل کریں۔ جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کچھ سالن اور کچھ روٹیاں نبی کریم علیہ السلام کے لیے باپ پردہ غار حرا کی چوٹی پہ جا رہی ہیں۔ آپ بھی گئے ہوں گے، کئی لوگ گئے، وہاں جانا بڑا مشکل ہے۔ جیسے راستے میں جا رہی تھی سالن روٹی لے کے، تو مسلم شریف کے لفظ ہیں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں اور ان کے پاس آپ کا جو ہے یہ خورد و نوش کا سامان ہے، اللہ ان کو سلام بھیجتا ہے اور میرا بھی ان کو سلام بولیے۔ سبحان اللہ، کیا کیا تو جبریل امین نے جب یہ بات سرکار سے گزارش کی تو سرکار نے فرمایا خدیجہ خدا بھی تمہیں سلام بھیج رہا ہے اور جبریل بھی تمہیں سلام بھیج رہا ہے۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت یعنی کہ شوہر کی خدمت، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن اب دوسری طرف آئیں کہ سرکار نے بھی انتہا کر دی محبت کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، کہ جب جنگ بدر کے اندر آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب کہ شوہر قیدی بن کر آئے اور اس وقت کہا گیا کہ فدیہ دو اور اپنی قیدیوں کو چھڑا لو، جناب خدیجہ الکبریٰ کا وہ ہار جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ان کے پاس موجود تھا، وہ حضرت زینب کو دیا گیا آپ کے وصال کے بعد۔ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے حضرت زینب کی طرف سے ہار پیش کیا گیا۔ میں چاہوں گا شوہر بھی ذرا اس کو دیکھیں، خواتین پر بڑی بات کرتے ہیں، ہمیں اپنا بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ ہار جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، جب آنسو آئے نا تو وہ یاد خدیجہ آ گئی۔ اور میں بتاتا چلوں کہ سرکار نے کسی سال کا کسی مہینے کا حوض نام نہیں رکھا، جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جس سال وصال ہوا اس سال کا نام عام الحزن رکھا ہے۔ ویسے 3 دن کے سے زیادہ حزن نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جن پر پورے سال کا نام جو ہے وہ حزن رکھا گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا صحابہ سے اگر تم چاہو تو اس قیدی کا ہار واپس کر دو۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مثال کہ جب مدینہ میں آپ سیدہ عائشہ کے گھر تشریف فرمائے، دروازے پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن حضرت حالہ آتی ہیں اور وہ دستک دیتی ہیں کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا عائشہ آج مجھے خدیجہ کی اجازت لینے کا منظر یاد آ گیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا جی، اب ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب نعت خواں ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں محمد ارشد لودھی صاحب کے، وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی بسم اللہ۔ حبیب رب کا لبوں پہ نغمہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، میرے نبی سے یہ میرا رشتہ، میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، کروں گا ان کی صدا میں باتیں، پڑھوں گا ان کی صدا میں نعتیں، کروں گا ان کی صدا میں باتیں، پڑھوں گا ان کی صدا میں نعتیں، میری زباں پر ہنسی قصیدہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، کریں گے پیارے نبی شفاعت تو بخشی جائے گی ساری امت، کریں گے پیارے
نبی شفاعت تو بخش جائے گی ساری امت، نبی کی رحمت کا سر پہ سایہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، میرے نبی سے خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان۔ خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان۔ انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، آج کے موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور یہ اس وقت عصر حاضر میں ایک بہت بڑی ایک بحث اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، وہ حقوق کے حوالے سے کہ خواتین کے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے اور ہماری جو روایات ہیں، جو ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، وہ کیا بتا رہی ہیں، اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، کچھ دیر پہلے آپ نے عرض کیا تھا کہ جو آپ کے معاملات تھے، ازدواجی جو معاملات تھے، وہ بھی دنیا کے سامنے بہترین مثال موجود ہیں۔ یہ آج کل جو تقاضا کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو خواتین کے ہمیں کسی قسم کی آزادی دی جانی چاہیے، جس کے لیے بڑا شور شرابہ برپا ہے، کیا آپ کہیں گے؟ ذرا رہنمائی فرمائیے جو دیکھنے والے لوگ ہیں، تمام مردوں اور خواتین کی، اسلام کیا بتا رہا ہے، اور یہ جو امہات المومنین ہیں، بہترین مثالیں جن کو کہا گیا ہے، وہ کیا پیغام دے رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی بڑی اچھی بات آپ نے اٹھائی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ چلو یورپ کا معاشرہ آزادی کی بات کر رہا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ یورپ کی خواتین کو معذرت کے ساتھ جانوروں کی طرح یوز کیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ مسلم خواتین اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ مسلم خواتین تو اس وقت آزاد ہو چکی تھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں آ کے آپ نے صفا اور مروہ کی چوٹی پر کھڑے ہو کے آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس سے پہلے خواتین کا کیا حال تھا کہ اگر کسی گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ آج جاتے ہیں حرم شریف کے اندر طواف کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں قوم کی بچیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کیا جاتا تھا اور برہنہ کر کے آگے رکھ کے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 طلاق سے زیادہ طلاقیں نہیں ہیں، ہنسی میں دو، مذاق میں دو، حقیقت میں دو، شراب میں دو، غصے میں دو، کسی میں بھی دو۔ پہلے کیا ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ صبح طلاق، شام کو رجوع، شام کو طلاق، صبح رجوع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حقوق دیے، اور کتنے حقوق دیے کہ ماں کی صورت میں نبی کریم علیہ السلام نے 3 درجے دیے ہیں عورتوں کو، 3 درجے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے عرض کی یا رسول اللہ حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون؟ فرمایا آپ کی والدہ۔ پھر دوبارہ فرمایا آپ کی والدہ، پھر تیسری مرتبہ فرمایا آپ کی والدہ، پھر سوال کیا فرمایا آپ کے والد۔ اب 3 مرتبہ زبان رسالت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ نہیں بولتے، آپ نے 3 مرتبہ خواتین کو جو ہے یہ درجہ دیا ہے، تو خواتین اسلام پر آئے نا۔ اب علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں بیان کرنے کو تو حدیث ہے کہ 3 درجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیوں دیے؟ فرمایا 3 صفات عورت میں ایسی ہیں جو مرد میں نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ جب نطفہ اس کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، مرد کو نہیں ہوتی۔ فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے مرد کو تکلیف نہیں ہوتی، عورت کو ہوتی ہے، اور جب وہ دودھ دیتی ہے مرد کو تکلیف نہیں ہوتی، عورت کو ہوتی ہے۔ جو جتنی محنت کرتا ہے میرے آقا نوازتے ہیں، آپ نے اتنا ہی نوازا۔ تو ہمارے سامنے امہات المومنین اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ، اس قسم کی سرکار کی ازواج اور سرکار کی بیٹیاں اور صاحبزادیاں اگر ہمارے سامنے ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ پھر یہ کس قسم کی آزادی چاہ رہے ہیں۔ کبھی قرآن کو تو کھولیں نا۔ اب دیکھیں نا
خواتین کی آزادی، بیٹی کا ہم اتنا ادب کرتے ہیں، یہ جو آج روڈ پہ نکل کے آ گئے ہیں کہ ہمیں حقوق چاہیے، کبھی ان سے پوچھیں کہ تم نے وہ طریقہ رکھا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ جو حضور نے رکھا؟ جب حضور کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو نبی کریم علیہ السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور ان سے ہاتھ ملاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بوسہ کرتے اور پھر اس جگہ پہ بٹھاتے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج کے دور میں جو چمپئن بنے ہوئے ہیں عورتوں کی آزادی کے، کبھی اپنی بیٹی کو یہ عزت دی ہے؟ اگر دی ہے تو وہ بتائے ہمیں کہ ہاں میں دیتا ہوں۔ اور پھر ادھر کیا ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے تو سیدہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی اور وہی منظر پیش کرتی جو منظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرتے تھے۔ اتنی بڑی تو عزت ہے خواتین کی، اور خواتین آزادی مانگتی ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے، فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے اللہ نے۔ میں چاہوں گا کہ جو آزادی کی باتیں کرتی ہیں، قرآن نے کہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیوی ہیں؟ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا میں رب ہوں۔ سارا اس نے اختیار، سارا غلہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا، لیکن حضرت آسیہ کی لو اللہ کی ذات سے لگی ہوئی تھی۔ اور حدیث کے لفظ یہ ہیں، قرآن نے کیا بہترین مثال دی، فرمایا خدا تو تمہیں فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والی خواتین کے لیے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کیا ہے ان کے پاس نہیں تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ کبھی بھی فرعون کے کلچر میں نہیں آئی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ تم میرے کلچر میں آؤ، تم میری آزادی میں آؤ، جس طرح میں چاہتا ہوں تم اس طرح کرو، انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ سے دعا کی اے اللہ جنت میں ایک گھر اپنے پاس میرے لیے بنا لینا اور مجھے اس ظالم شوہر سے نجات دے، اور اے اللہ اس قوم سے نجات دے اور اس قوم ظالمین سے نجات دے۔ انہیں پکڑتے حضرت آسیہ کو اور پھر ان کے ہاتھوں کے اندر کیل ٹھوکتے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس وقت کا جو اسلام تھا، دین تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو ترک نہیں کیا۔ تو اس کے اندر تو کتنی عزتیں دی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خواتین کو حقوق دیے ہیں، قرآن نے کیا کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خواتین تمہارا لباس ہیں اور تم خواتین کے لباس ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کنی ہو رہی تھی جب روح پاک کف سے انصری سے نکل رہی تھی، تو میں چاہوں گا وہ خواتین جو آزادی کی بات کرتی ہیں، میرے نبی کی روح مبارک نکل رہی تھی، فرمایا نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے عقد نکاح میں ہے اس کا خیال رکھنا۔ اور سختی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کو مارنے سے منع فرمایا، اور بالخصوص منہ پر مارنے سے منع فرمایا۔ کہتے ہیں ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ جناب ان کو پکڑو کہ جو تشدد کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے تو مارنے کی بالکل اجازت دی ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے معاشرے کو سدھارے، اس پر ہم بات کریں، نہیں ہے کہ یورپ کو دیکھ کے ہم اپنی خواتین کو جانوروں کی طرح جو ہے وہ استعمال کریں۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ مفتی صاحب نے بڑے جامع انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب مثالیں موجود ہیں تو عصر حاضر میں کی بحث، جس کا کیونکہ ایک تو اندھی تقلید جو ہے اس کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ ویسٹ کی جو تقلید ہے یہ شاید اس وقت جو ہے وہ بڑی غیر ضروری ہے۔ میں چاہوں گا اس کی وضاحت۔ تصویر کے دو رخ ہیں، ایک تو یہاں کی عورت جو ہے وہ آزادی مانگ رہی ہے، دوسری طرف جب ہم دیہاتوں میں نکل جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں نکل جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں عورت کے ساتھ جانوروں کو الگ سلوک ہو رہا ہے۔ اب دو تصویر کے رخ ہیں، ایک عورت اتنی آزادی چاہ رہی ہے اور ایک عورت جو ہے وہ ظلم کا شکار ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان رشتوں کے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، ان رشتوں کو سمجھیں کہ اسلام نے ان رشتوں کی حقوق کی کہاں کہاں پاسداری کی ہے۔ جس طریقے سے ایک ماں کا رتبہ بتایا کہ خدا نے حدیث قدسی میں یہ نہیں کہا کہ میں 70 بہنوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا 70 چچاؤں، خدا نے کہا 70 ماؤں سے زیادہ، یعنی ماں ایک بے غرض رشتہ ہے۔ پھر دوسری طرف آ جائیے کہ سرکار دو عالم سے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے اور میں نے جو ہے وہ صفا مروہ پہ کاندھے پہ بٹھا کے جو ہے اور طواف کرایا، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے ایک رات کا وہ حق ادا نہیں کیا جو تم نے شکم میں رکھا۔ اب بیٹی کی حیثیت سے آ جائیے، جناب سیدہ نے وہ کردار پیش کیا دنیا میں، وہ کردار بابا کی وہ خدمت کی اور بابا نے وہ محبت کی کہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بیٹی کا کردار اور پھر ایک ماں کا کردار جیسا کہ پیش کیا، اور پھر ایک بہن کا کردار جو جس پہ ابھی تک گفتگو نہیں، ایک بہن کا کردار جب ہمارے سامنے آتا ہے، چونکہ آج
میری نظر میں 10 رمضان جو ہے ایک خواتین کا واقعی عالمی دن یوں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بڑی شخصیت دنیا میں نہیں ہے، اور ان کی آغوش میں جناب سیدہ کی پرورش ہوئی، اور جناب سیدہ کی آغوش میں جناب زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے یزید کے دربار کو مسمار کر دیا، یعنی 10 محرم تک تو کربلا تھی امام حسین سے، مگر 11 محرم سے جناب زینب امام حسین بن گئی۔ اور ایسا خواتین کو، یعنی آج اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ ہم اسٹرگل نہ کریں، ہم اپنے حقوق کی بات نہ کریں، تو جناب زینب نے بتایا کہ کس طریقے سے اپنے حقوق کے لیے لڑا جاتا ہے اور کس طریقے سے حقوق حاصل کیے جاتے ہیں، اور حقوق حاصل کر کے بھی دکھائے۔ یعنی کیا اس سے بڑی خواتین کی فتح کیا ہوگی کہ 600 کرسی نشین بیٹھے ہوں، اور جناب زینب نے جب وہاں گفتگو کی تو یزید کے دربار میں زلزلہ آ گیا، اور یہ آوازیں آنے لگیں کہ مولا کائنات آ گئے کیا۔ یعنی جناب زینب نے بتایا کہ اگر عورت تنہا بھی ہو جائے، سب کچھ لٹ بھی جائے، ختم بھی ہو جائے، مگر خاتون کا، ایک خاتون کا استقلال، ان کا صبر، ان کی رضا ایسی غالب آئی کہ آج جہاں جہاں اسلام کا چرچا ہوگا وہاں جناب زینب کے بغیر اسلام نامکمل، کربلا نامکمل، دین نامکمل۔ جناب زینب کے خطبات نے، آپ اٹھائیے بہار الانوار کو، جناب زینب جب بھرے کوفے کے بازار میں ایک اشارہ کرتی تھی تو ہزاروں کا مجمع خاموش ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ عورت کی رٹ کی بات میں کر رہا ہوں۔ اگر خاتون کوئی کہتی ہے کہ ہمارے حقوق نہیں ہیں تو اکیلی جناب زینب، ایک اشارہ، پورے دشمن اور سب خاموش جناب۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں کردار اپنانا چاہیے، ہمیں اوصاف اپنانا چاہیے۔ میری اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے جاؤں گا۔ یہ ہاتھ بھی اللہ کے ہیں، یہ آنکھیں بھی اللہ کی ہیں، یہ میرا پورا جسم اس کی عطا ہے۔ جب میں کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی جانب سے آئے تھے اور اللہ کی جانب سے آئیں گے، تو میں یہ نہیں نعرہ لگا سکتا کہ میری آنکھ میری مرضی، میری زبان میری مرضی، میرے پیر میری مرضی، کیونکہ میں ان چیزوں پہ قادر ہی نہیں ہوں۔ یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ میں قادر اس وقت ہوں جتنا قدرت مجھے اللہ نے ان ہاتھوں کو چلانے کے لیے دی، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ اس ہاتھ کو یوں الٹا لے جائیے تو میں کہوں گا میں قدرت نہیں رکھتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مولا کائنات سے پوچھا کہ میں دنیا میں کتنا قدرت رکھتا ہوں، کہا ایک پیر اٹھا، اس نے ایک پیر اٹھایا، کہا دوسرا بھی اٹھا، کہا دوسرا اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، بس کہا اتنی قدرت رکھ سکتے ہو جتنا ایک پیر۔ تو میرا جسم میری مرضی نہیں، میرے اللہ کی مرضی ہے۔ بہت خوب۔ مفتی صاحب، اب یہ مرضی کا جو معاملہ شروع ہو گیا اور ایک بحث بڑی اس کو جو ہے وہ طول پکڑ گئی، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ مثال دینے کا مقصد یہ، سمجھانے کا مقصد یہ کہ اہل حاضر میں اس وقت جن چیزوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ شاید علم کی کمی اور شعور کی کمی ہے۔ مثالیں تو ہمارے سامنے بہترین موجود ہیں اور ان سے بہترین مثالیں ہو نہیں سکتی۔ اب یہ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ اس میں ہے، اور میں نے جیسا بھی بات کی کہ میری اپنی رائے ہو سکتا ہے کہ اس سے لوگ اختلاف رکھیں، لیکن یہ جو اندھی تقلید ہے یہ شاید بہت بھاری پڑ رہی ہے، اور جو کچھ کلچر وہاں پر ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یہاں پہ جو سلسلہ شروع ہوا تو یہ ایک بڑی طویل بحث ہو گئی۔ میں چاہوں گا ایک آخری میسج جو ہے وہ چلا جائے، خاص طور پہ جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کو سمجھ میں آئے کہ ہماری کیا اساس ہے، ہماری کیا بنیاد ہے، ہمیں کیا میسج دیا جائے۔ ماشاءاللہ اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنین کے مال اور ان کی جانیں جو ہیں جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لی ہیں۔ یہ سودا تو آنے سے پہلا ہو گیا ہے، اب اس پر تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ ہماری جان بھی جو ہے یہ اللہ کی ہے اور ہمارا مال بھی جو ہے اللہ کا ہے۔ کب کہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ پڑھتے ہیں، اگر یہ ہم نہیں پڑھتے اور یہ نظریہ نہیں رکھتے، پھر یا ختم ہو جائے، کلمہ ختم آ جائے تو مرضی ہے جو کر لو۔ اب جو آپ نے کہا نا مرضی، کچھ دنوں پہلے مرضی کی بات کی گئی، ہمیں یہ حق چاہیے، یہ چاہیے، اور جنگی اسلحہ پتہ نہیں دنیا کہاں تک پہنچ گئی۔ اللہ کی طرف سے ایک تھوڑی سی وبا آئی ہے نا، اب کوئی نظر آ رہا ہے؟ آپ بالکل، اب میری مرضی، میرا جسم میری مرضی نہیں۔ اب چین نے کیا کہا کہ اب حجاب نہیں ہوگا، اب وہ سارے کے سارے بالکل ایسے جیسے کہ کوئی بکرا ذبح کر کے اس کو باندھا گیا ہے، خاص طریقے سے دکان پہ بچایا جا رہا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو عورتوں کو آج سے 14.5 سال پہلے آزادی دے لی وہ اتم آزادی ہے۔ آپ نے جو پردے کی بات کر دی وہ بڑی اتم بات ہے، جو آپ نے شریعت کی بات کر دی وہ بڑی اتم بات ہے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر عورت کا اسلام مکمل، مرد کا اسلام مکمل، کافروں کے ساتھ کیا کرنا ہے اسلام مکمل، یہود کے ساتھ کیا کرنا ہے اسلام مکمل، نصارہ کے ساتھ کیا کرنا ہے اسلام مکمل۔ میں کہنا چاہوں گا آپ اور آپ کے چینل کی وساطت سے، یہ جو نعرہ ہے نا میری مرضی میرا جسم، میرا جسم میری مرضی، پہلے جسم ہونا اپنا ثابت کریں، اس کے بعد مرضی ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اسلام سے انکار کر دیں، اسلام آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اگر اسلام میں رہ کے یہ نعرہ لگایا گیا تو اس کو سیکولر نے بھی کہا ہے، علماء نے بھی کہا ہے، یہ نعرہ ہی غلط ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب تمہاری مرضی، ان دونوں میں سے ایک چن لو کہ تم قید خانے میں آنا چاہتے ہو، اخروی جنت میں جانا چاہتے ہو، یا یہاں جنت میں رہ کر اخروی جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ لیکن قرآن نے کلیئر فرما دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، اس دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزارو، اللہ کے سپرد اپنے جسم کو کر دو، پھر تمہیں ایک جنت نہیں ملے گی بلکہ تمہیں دو جنتیں ملیں گی، اور وہ جو برہنہ ہیں غیر مسلم ان کی جنت بھی اللہ تعالی ہماری با حیا خواتین کو عطا فرما دے گا۔ بہت خوب، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ میرے خیال میں اس سے بہتر اور دلیل نہیں دی جا سکتی، نہ اس کی وضاحت اس سے بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے جیسے ہمارے علماء کرام نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ اور آخر میں ایک میسج تو اوپر سے آ گیا، ویسے تو نشانیاں اس کی پورے کرۂ ارض پہ بچھی ہوئی ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، نشانیاں ہم نے بچھائی ہیں زمین پہ، وہ فرما رہا ہے۔ اب یہ بیماری جو اس وقت آئی ہے، اب چند ہمارے پاس آتے ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ یہ ایک بڑا کلیئر میسج آ گیا، جیسا بھی بات ہوئی تھی کہ جو سیکولر مائنڈ جو تھے وہ یہ کہا کرتے کہ جی کوئی خدا کا وجود نہیں ہے، یا کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، نظام وضع کرنے والا نہیں ہے، یہ خود بخود تخلیق ہو گیا ہے، ایک دھماکے سے دنیا کا جو ہے وہ تشکیل ہو گئی ہے۔ تو ان کے لیے میرے خیال میں ایک میسج چلا گیا ہے کہ اب کچھ کر کے دکھاؤ۔ جی اچھا، وہ آپ نے جو آخری نقطہ اٹھایا، بس یہ میں بتاؤں کہ جب اتنے سے بیکٹیریا کو جو ہے پوری دنیا نے کو اس نے بالکل ایسے مفلوج نظر کر آنے دیا، نہ نظر آنے والا، دنیا اس وقت ایسی، یعنی ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک گھنٹی بجائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اب بھی وقت ہے کہ وہ جو خدا کے نعوذ باللہ نظریے کے منکر ہیں توحید کی طرف آ جائیں، اللہ کو سجدہ کریں، اور ان خواتین کو آج کے دن سے میں ضرور میسیج دوں گا کہ آج کے دن یہ تہیہ کریں کہ حیا، شرافت، اخلاق، رشتوں کا احترام سب کچھ ہمارے اسلام میں ہے، خواتین کے حقوق ہمارے اسلام میں۔ ہاں، تصویر کے دو رخ، آخری بات یہ کہوں گا کہ اسلام میں جنونیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تصویر کا رخ یوں بھی جاتا ہے کہ اسلام کو جنونیت سے جوڑا جاتا ہے، تو جنونیت کا، مار دھاڑ کا، لڑائی کا، عورت کو باندھنے کا، عورت کو برقع پہنا کے قتل کرنے کا، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام بڑا یونیک اور یونیورسل پیغام دے رہا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، عورتوں کے حقوق میں بھی اخلاق کا عنصر جو ہے وہ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب جی۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو رہی ہے آج کے موضوع کے حوالے سے۔ آج کیونکہ بڑا اہم دن ہے اور پہلا عشرہ جو ہے ماہ مبارک کا وہ بھی اپنے اختتام کی جانب ہے، اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی، اور 10 جو رمضان مبارک ہے، یوم وفات ہے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ اور اب میں گزارش کروں گا نعت خواں یہاں پہ محمد عتیق مدنی صاحب موجود ہیں کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے جو گفتگو اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں۔ جی پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو
علی امام منست و منم غلام علی ہزار جانب گرامی فدا بنا میں علی حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام دانم کے سگے کوئے شیر یزدانم شاہ مردہ شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین بادشاہ سے ہے پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا جہاں عشق ہو وہیں کربلا جتنے سوال عشق میں آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سب نے جواب ریت پر اور عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا حساب ریت پر جتنے کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں عزم زینب غم شبیر وفائے عباس میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں سبحان اللہ جی اب ہمیں اجازت لینی ہوگی آپ سے اور آخر میں گزارش کروں گا علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب سے کہ وہ ایک مختصر دعا فرمائیں اور اس کے بعد ہم اختتام کی جانب بڑھیں گے اور کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں انوار رمضان میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاؤں کی درخواست ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد پروردگارہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما ملک کو کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرما K21 کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ ہمیں نقش محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل